کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نماز کے وہ الفاظ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اگر کوئی شخص انہیں صرف دل میں سوچ لے اور زبان بالکل خاموش رہے تو کیا اس کی نماز اسی طرح ادا ہو جائے گی؟ اور اگر کوئی شخص تسبیح کے کلمات زبان سے کہنے کی بجائے صرف دل سے یاد کرے تو کیا اسے تسبیح کہا جائے گا؟ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جس میں بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہیں، اور شاید کہ آپ بھی اس ویڈیو میں اپنی ایسی عادت کے بارے میں جاننے والے ہیں جس پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ آخر شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ نماز کے اذکار، تلاوت اور تسبیح میں زبان کا کیا کردار ہے؟ اس مسئلے کا درست جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی اور دل افروز ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کیا ہے؟ اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے بنیادی ستون ہیں، اور ان میں نماز کو ایک ایسی عبادت کی حیثیت حاصل ہے جو مسلمان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ مسلسل جڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز صرف چند الفاظ پڑھنے یا کچھ حرکات کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے کا اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا اور اس سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے کاموں سے توجہ ہٹا کر اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کو دین میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو مختلف احادیث میں واضح فرمایا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو دوسرے اعمال کے بارے میں بھی خیر کی امید ہوگی، اور اگر نماز میں کمی ہوئی تو معاملہ انتہائی سنگین ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز محض ایک معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی سے گہرا تعلق رکھنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی امت کے لیے نہایت اہم فریضہ قرار دیا، اور اپنی آخری زندگی میں بھی نماز کی پابندی کی تاکید فرمائی۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی حقیقی نماز انسان کے کردار پر بھی اثر ڈالتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اور ذرا اس وقت کا تصور کیجئے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ دنیا میں مال، کاروبار، عہدہ، شہرت اور دوسری بہت سی چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، لیکن انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ قیامت کے دن انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرض کردہ اہم فریضہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں غفلت انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت اتنی واضح فرمائی کہ اسے دین کے ستون سے تعبیر کیا گیا۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو صرف ایک رسم نہ سمجھے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا فرض سمجھ کر وقت پر درست طریقے سے اور اخلاص کے ساتھ ادا کرے۔ نماز کی ظاہری ادائیگی بھی اہم ہے، اور اس کے اندر خشوع، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی اہم ہے۔ اب آئیے اس انتہائی اہم مسئلے کی طرف جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان یا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع اور سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن نماز کے اذکار اور قرات زبان سے ادا نہیں کرتے۔ وہ دل ہی دل میں الفاظ سوچتے رہتے ہیں، مگر زبان اور ہونٹوں کے حرکت نہیں دیتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس لیے نماز میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ صرف دل میں سوچ لینا کافی ہے۔
یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے اور دل میں چھپی ہوئی ہر بات سے باخبر ہے، لیکن زبان ایک مخصوص طریقے سے ادا کی جانے والی عبادت ہے، اور عبادات کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی جب نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اپنی مرضی سے بنائی ہوئی عبادت نہیں، بلکہ اس کا ایک مقرر طریقہ ہے، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اسی طرح نماز کے اندر قرات اور اذکار بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے اگر کوئی شخص مکمل طور پر زبان بند رکھے اور صرف دل میں الفاظ کا تصور کرتا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے زبان سے نماز کے تمام اذکار ادا کر دیے۔ خاص طور پر نماز کے قرات کے بارے میں فقہاء کرام نے واضح کیا ہے کہ صرف دل میں الفاظ سوچ لینا قرات کے قائم و مقام نہیں۔ قرات کے لیے زبان سے حروف کی ادائیگی ضروری ہے، البتہ نماز میں آواز بلند کرنا یا ہر جگہ ضروری نہیں۔ مثلا جہاں نماز میں آہستہ قرات کی جاتی ہے وہاں آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، اور جہاں جہری قرات کا حکم ہے وہاں مقررہ جگہ پر آواز بلند کی جاتی ہے۔ اسی لیے آہستہ پڑھنا اور بالکل دل میں پڑھنا دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ آہستہ پڑھنے میں زبان اور ہونٹ حرکت کرتے ہیں اور حروف بھی ادا ہوتے ہیں، جبکہ صرف دل میں پڑھنے سے الفاظ کا تلفظ ہی نہیں ہوتا۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی آیت، سورۃ فاتحہ، تکبیر یا نماز کے دوسرے اذکار صرف اپنے ذہن میں سوچتا ہے لیکن زبان سے کچھ بھی ادا نہیں کرتا تو اسے اس مسئلے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نماز کے ارکان اور قرات کے متعلق فقہی تفصیلات مختلف حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے کسی شخص کی مخصوص نماز کے بارے میں حتمی فیصلہ اس کی صورتحال جان کر کسی مستند عالم دین یا مفتی سے پوچھنا بہتر ہے۔ لیکن عمومی اصول یہ ہے کہ نماز میں مقررہ اوقات اور اذکار کو صرف دل سے سوچ لینا زبان سے ادا کرنے کے برابر نہیں۔ اب تسبیح اور عام ذکر کے معاملے کو سمجھیں۔ اگر کوئی شخص نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو دل میں محسوس کرتا ہے، یا کسی وقت زبان سے ذکر نہ کر سکے اور دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو دل کا ذکر بھی اپنی جگہ ایک نیکی اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت تاکید آئی ہے، اور مومن کے دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی تسبیحات پڑھنے کا ارادہ کرے جو زبان سے ادا کرنا مقصود ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ، تو صرف دل میں ان الفاظ کا تصور کر لینا زبان سے ذکر کرنے کے برابر نہیں ہوگا۔ دونوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے، اور نماز کے اندر تو معاملہ مزید اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز ایک مخصوص عبادت ہے جس کے الفاظ اور طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اس لیے نماز میں صرف دل میں تسبیح پڑھتے رہنا اور زبان بالکل خاموش رکھنا درست طریقہ ادائیگی نہیں سمجھا جائے گا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھنا ضروری ہے اسے صحیح تلفظ کے ساتھ زبان سے ادا کرے، اتنا آہستہ کہ اس سے خود اپنی قرات کا ادراک ہو، جبکہ جہاں جہری قرات کا حکم ہے وہاں امام یا اکیلے نمازی کے لیے اس کے متعلق شرعی طریقے کی پابندی کی جائے۔ یہاں ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی شخص نے لا علمی، بھول یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس طرح نمازیں پڑھی ہیں تو اسے فوراً مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی خود سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کی ساری نمازیں ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نہایت رحم فرمانے والا ہے اور بندوں کی نیت، علم اور حالات کو بھی خوب جانتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ آئندہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے اور اپنی گزشتہ نمازوں کے بارے میں اپنے مسلک کے کسی بھی مستند عالم یا مفتی سے مکمل صورتحال بتا کر رہنمائی لے۔
دین میں احتیاط بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا آج سے نماز کو صرف ایک عادت کے طور پر نہ پڑھیں، بلکہ یہ سمجھ کر پڑھیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، جو کچھ نماز میں پڑھنا ہے اسے صحیح تلفظ کے ساتھ زبان سے ادا کریں اور دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں اور نماز کے ہر لفظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ زبان کا ذکر اور دل کی توجہ جب ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو عبادت کی کیفیت مزید خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حقیقت سمجھنے، اسے صحیح طریقے سے ادا کرنے، اس میں خشوع خضوع پیدا کرنے اور آخرت میں اپنی نماز کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔